عزیز طلباء، آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام امام محمد الغزالی ہے۔ امام محمد الغزالی 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1111 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ بہت اعلیٰ پائے کے مفکر ہیں اور تعلیم کے شعبہ میں آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ آپ نے 2 کتابیں کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم لکھیں، جن کے تراجم مختلف زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ امام غزالی بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بھی رہے ہیں۔ آپ نے جو تعلیمی تصورات دیے ان کے مطابق نمبر 1، حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی، اس کائنات کو کس نے بنایا، اس کائنات کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اس تک رسائی، حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ نمبر 2، پیغمبروں کو جو علم دیا گیا بذریعہ وحی، اسے ہی سچا اور حقیقی علم کہتے ہیں۔ وحی جو پیغمبروں پر علم اترتا ہے اور فرشتے لے کر آتے ہیں، وہی علم سچا اور حقیقی علم ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عقل علم کا منبع ہے۔ منبع مطلب ماخذ، جہاں سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کی مدد سے علم پیدا ہوتا ہے۔ عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، اپنے مسائل کا حل دریافت کرتا ہے۔ تو یہ جو غور و فکر کی مدد سے اس کے مسائل کا حل ہے، یہ عقل کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ اور پھر اس علم ہی کی مدد سے انسان نے تسخیر کائنات کی ہے۔ علم کی مدد سے، علم کے جسے ہم سائنسی انداز کہتے ہیں، سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم دریافت کرنے کا جو جدید طریقہ ہے، اس کی مدد سے قوانین فطرت دریافت کیے گئے اور جس نے انسان کو فائدہ پہنچایا۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہی کی وجہ سے ہے، اور وہ درجہ انسانیت پر اسی لیے فائز ہوتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے۔ علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، اور ایسا علم جو انسان کو انسانیت نہ سکھائے، دوسروں کا دکھ درد نہ سکھائے، تو وہ علم نہیں ہوتا، صرف ضرورت اور چند مہارتیں ہوتی ہیں جو انسان پیٹ بھرنے کے لیے سیکھ لیتا ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ علم ساکن نہیں ہے بلکہ رواں دواں ہے، سٹیٹک ساکن، ٹھیک ہے، جامد نہیں ہے، کہ آج سے 1000 سال پہلے جو علم دیا گیا تھا، اگر ہم آج نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس علم کی مقدار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ رواں دواں ہے، ہر لمحہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ محنت کرنے والے لوگ، ریسرچ کرنے والے لوگ اس علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت سمجھدار ہیں، فلاں شخص نے اتنی بہاریں دیکھی ہیں، اس کے بال سفید ایسے دھوپ میں نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تجربات جو انسان کو درپیش آتے ہیں، جن کو مشکلات کو وہ سامنا کرتا ہے، وہ ساری کے ساری علم کا درجہ اختیار کرتی جاتی ہیں، اور پھر نئی نسل کو وہ منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ علم انسان پر کائنات کے راز منکشف کرتی ہے۔ جب ہم ایک خاص طریقے سے سائنسی طریقہ کار کی مدد سے مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین موجود ہیں۔ سائنسی طریقہ کار انسان پر اس کائنات کے جو قوانین ہیں وہ ظاہر کرتی ہے۔ سائنسی طریقہ کار کی مدد سے ہم قوانین قدرت کو دریافت کرتے ہیں، پھر انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خواہ ہمیں بیماریوں کے خلاف لڑنا ہو، خواہ ہمیں قدرت کی قوتیں جو ہیں ان پر قابو پانا ہو، انسان کو سہولیات مہیا کرنی ہو، انسانی زندگی کے لیے زیادہ خوراک مہیا کرنی ہو، تو پھر یہ سارے کی ساری چیزیں علم اور سائنسی ترقی کی بدولت ممکن ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ایمان اور علم لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان
اس پختہ یقین کو کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے بحیثیت انسان، کیونکہ ہمارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، اور یہ کائنات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں الٹیمیٹلی ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور پھر ہمارا حساب ہوگا، اچھائی اور برائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اچھائی اور برائی کے مطابق ہمیں جنت کے باغوں میں جگہ ملے گی یا پھر عذاب۔ تو ان تمام باتوں کا ایمان سے تعلق ہے۔ تو یہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں قوانین قدرت، فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کا علم نہیں ہوگا، تو کس طریقے سے ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں گے جن کا تقاضا ایمان میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ علم دو حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، یا دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کو وہ کہتے ہیں علم یا علوم محمود، کارآمد علوم، قرآن، حدیث، فقہ، پیشے کا علم، زراعت، کاشتکاری، جو کچھ بھی ہے وہ سارا علوم محمود ہیں جو انسان کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں علوم مذموم، ایسے علوم جو ممنوع ہیں، نقصان دہ ہیں، جن کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے علوم منع کیے گئے ہیں، مثلا جادو ٹونا، چوری چکاری کا علم، ڈاکہ زنی کا علم، جو ٹھیک ہے، جوئے کا علم، ٹھیک ہے، ہاتھ پامسٹری، ستاروں کا علم، یہ تمام علوم ایسے ہیں جو علوم مذموم کے دائرے میں آتے ہیں، جن کو حاصل کرنا منع کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کیا ہونے چاہیے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں۔ ایک مسلمان حکمران اپنے ملک میں اپنی مسلمان رعایا کے لیے کس قسم کا نظام تعلیم مرتب کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مقاصد تعلیم میں معرفت الہی کا حصول ممکن ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے قرآن شامل کیا جائے گا، وہاں آگے ہم نصاب میں پڑھیں گے نصاب کیا ہو۔ تو دوسرا مقصد تعلیم وہ کہتے ہیں کہ رضا الہی سر تسلیم خم ہو، کہ آدمی خود کو سمجھے اور اس کائنات میں اپنی پوزیشن کو سمجھے، اور اس کے بعد وہ سارے تسلیم خم کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، عاجزی اختیار کرے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں اس کا وجود کتنا کمزور ہے، ایک ذرے سے بھی، کائنات کے ایک ذرے سے بھی کم ہمارا حصہ ہے، یا ہماری حیثیت بہت کم ہے۔ ہمیں تو جو فضیلت دی گئی ہے علم کی وجہ سے دی گئی ہے، ہم انسان بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کی وجہ علم ہے۔ تو علم جب ہم حاصل کریں گے تو پھر اللہ کی رضا کے آگے ہم سر بھی چکائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ خالی علم نہیں، اخلاقی اقدار کا فروغ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کا حکم دیا ہے ان میں ایک حصہ حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ معرفت الہی، رضا الہی، تو یہ حقوق اللہ کے زمرے میں آ جائیں گے، اور اخلاقی اقدار کا فروغ یا اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل جو ہے وہ حقوق العباد میں آ جائیں گے۔ ایک انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اسے دوسروں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، وہ ایک گھر کا فرد ہوتا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، جو بھی ہے وہ جس حیثیت میں بھی ہے اس کا ایک تعلق ہے اپنے گھر میں، پھر معاشرے میں، پھر اس کے گاؤں میں، پھر اس کے علاقے میں، پھر اس کے ملک میں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے میں جب ہم دوسروں سے ملتے جلتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اخلاق کا مظاہرہ ملنے جلنے سے ہوتا ہے، تنہائی میں ہم کس کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے؟ تو اخلاق کا مظاہرہ تو معاشرے میں ہی ہوگا، اور دوسروں سے ملنے جلنے میں بھی اس کا اظہار کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو اخلاق کی تعلیم دینے والا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ پورا قرآن پڑھو، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سمجھ آ جائیں گے کہ جو نیک انسان، عبد، اللہ کا نیک بندہ، زکوٰۃ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ حقوق اللہ کے بعد جو لوگوں کی، غریبوں کی مدد کرنے والا،
ٹھیک ہے، غامگسار، مہمان نواز، والدین کی خدمت کرنے والا، بچوں سے شفقت کرنے والا انسان، یہ تمام چیزیں جو ہیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم میں خدا کی پہچان ہو، اخلاقی اقدار کی تعلیم ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیاوی ضروریات کا خیال رکھنا، دنیاوی ضروریات کے لیے دنیا کے پیشے اختیار کرنا۔ اب دنیا کے پیشے ہر شخص تو ایک کام نہیں کر سکتا، یا سارے لوگ مل کر ایک کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کام کون کرے گا؟ تو اس لیے دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے پیشے اختیار کریں گے، تو اس سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ اور جب ہم کام کریں گے تو صاف ظاہر ہے ہمیں ضروریات درپیش ہوں گی، تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور پھر ہم قوانین فطرت پر عمل کریں گے۔ جب ہم قوانین فطرت پر عمل کریں گے تو نئے قوانین بھی دریافت کریں گے، اور اس کے نتیجے میں نئی نئی ایجادات ہوں گی، اور ان نئی نئی ایجادات کے نتیجے میں ہم تسخیر کائنات کی طرف جائیں گے۔ کائنات کے جو